ایسے تباکن سانحات اپنے خون کی غداری سے رونما ہوتے ہیں۔ انتہا پسند عناصر کو مقامی آبادی کی طرف سے مدد فراہم کیے جانا ناقابل معافی جرم ہے۔ 525 صفحات پر مشتمل سانحہ آرمی پبلک کمیشن رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں شہداء کے والدین اور واقعے سے جڑے متعلقہ افراد کے بیانات بھی شامل ہیں۔ قومی سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کمیشن رپورٹ جاری کر دی گئی۔ آج ہم نے یہی ڈیٹے نے بتایا کہ جو آئے تھے XYZ، ہمیں ان کے نام نہیں چاہیے، ہمیں ان کے نام چاہیے جو رسپانسبل تھے، جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا۔ جو کرسیوں پہ بیٹھے تھے اپنی ڈیوٹی انہوں نے صحیح طریقے سے نبھائی نہیں، ہمیں ان کے نام چاہیے۔ جب وہ ایک چیز کے ذمہ دار ہیں تو وہ ذمہ داری لیں گے، وہ ذمہ دار بنتے ہیں ان کے۔ ہم نے ان کو یہ کہا ہے، انہوں نے کہا بالکل ابھی بھی انہوں نے جب آرڈر لکھ رہے تھے انہوں نے یہی اس میں یہ کہا کہ رسپانسبل پرسنس کو ان میں سامنے لایا جائے اور ان کو جو ہے اس ساری انکوائری میں کیا جائے۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں انکوائری رپورٹ جو ہے وہ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں کہ اس میں ہے کیا، اور اس کے بعد جب اگلی ہیئرنگ ہوگی تو ہم اس کے مطابق تیار ہو کے آئیں کہ ہمیں اور کیا کچھ مطالبہ کرنا ہے۔ عدالت نے آرڈر کیا ہے کہ آپ کو کاپی دی جائے؟ جی عدالت نے آج چیف جسٹس کے سامنے آپ لوگوں نے ان کو دعوت دی ہے 16 دسمبر کو جو قرآن خوانی پشاور میں آپ کروا رہے ہیں اسکول میں، تو چیف جسٹس نے کیا کہا آپ لوگوں؟ انہوں نے کہا بالکل ہم وزٹ کریں گے۔ آپ لوگ عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی کسی کو انصاف نہیں ملا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ ہماری بہت معصوم بچے تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے کہ جو بھی کسی نے جانوروں پہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم ان کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم اس وقت تک مطمئن ہیں جب تک فیصلہ نہیں آتا۔ ہم اپنے عدالت پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر فیصلہ ہماری مرضی کا نہیں آیا تو پھر ہم آگے جائیں گے۔ اور اس پہ ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ ضرور ہمیں سے انصاف نا امید ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ہار مان جائیں۔ جس دن ہم ہار مان جائیں گے ہم نا امید ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم ہار نہیں مان رہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے انصاف دلانے کے لیے لڑتے رہیں گے، اور ہم پر امید رہیں گے کہ ایک دن ہم اپنے بچوں کو سرخرو کریں گے۔ جسٹس محمد ابراہیم خان کی سربراہی میں قائم کمیشن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں برسر پیکار رہا۔ حساس تنصیبات یا سافٹ ٹارگٹس پر حملوں کے دفاع میں یہ جواز ناقابل قبول ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے۔ کمیشن رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسکول کی سیکیورٹی کی 3 پرتیں، جن میں گیٹ پر موجود گارڈز، علاقے میں پولیس گشت اور کوئک رسپانس فورس کی 10 منٹ کے فاصلے پر موجودگی اس دھوئیں کی طرف متوجہ ہو گئی جو منصوبے کے تحت ایک گاڑی کو آگ لگانے کی وجہ سے اٹھا۔ نتیجتاً سیکیورٹی کی توجہ آرمی پبلک سکول سے ہٹ گئی اور دہشت گرد سکول میں داخل ہو گئے۔ کمیشن رپورٹ میں سیکیورٹی کے انتظامات پر سوالات اٹھاتے ہوئے مزید کہا گیا، نیکٹا کی جانب سے یہ وارننگ جاری کی گئی تھی، دہشت گرد کسی بھی آرمی پبلک سکول کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ اگرچہ پاک فوج ضرب عزم میں کامیاب رہی، لیکن سانحہ APS نے اس کامیابی کو داغدار کر دیا۔ سیکیورٹی پر تعینات اہلکار نہ صرف آنے والے حملہ آوروں کو روکنے کے لیے ناکافی تھے بلکہ ان کی پوزیشن بھی درست نہیں تھی۔ کمیشن رپورٹ کے مطابق افغانستان سے دہشت گرد ممکنہ طور پر مہاجرین کے روپ میں داخل ہوئے۔ کوئی ایجنسی ایسے حملوں کا تدارک نہیں کر سکتی، بالخصوص جب دشمن اندر سے ہو۔ غفلت کا مظاہرہ کرنے والی یونٹ کے متعلقہ افسران و اہلکاروں کو تحقیقات کے بعد سزائیں دی جا چکی ہیں۔ جہاں زیب عباسی، روشن پاکستان نیوز، اسلام آباد۔